قیدیوں اور گلیڈیٹرز کے درمیان زبردست لڑائی جاری ہوتی ہے۔ قیدی اپنی جان بچانے کے لیے جبکہ گلیڈیٹر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ لطف اندوز ہو رہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ سینٹا کہتا ہے کہ سنتور تم کہاں ہو؟ اس کے ساتھ ہی کمانڈر سنتور اپنے سپاہیوں کے ساتھ سین میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھ کر کوئی سکھ کا سانس لیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ روم کا کمانڈر سنتور آ گیا ہے۔ سنتور اپنے سپاہیوں کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی پوزیشن سنبھالو جبکہ عثمان ان کی غداری کو جانتے ہوئے بغور جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ لڑائی میں کبھی گلیڈیٹر حاوی ہوتے ہیں اور کبھی قیدی۔ لڑائی میں ایک قیدی کو مار دیتا ہے جبکہ دوسرا قیدی گلیڈیٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنتور کے اشارے پر سین میں کبوتر اڑا دیے جاتے ہیں۔ دیکھ کر شہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سنتور کا اشارہ ملنے کے بعد اس کے تیر انداز آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان بھی ہجوم سے آگے بڑھ کر ایک پلک جھپکتے ہی کمان اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ ایک دم حرکت میں آ کر دوسرے تیر انداز کو دبوچ لیتا ہے مگر اس کی کمان سے نکلا ہوا تیر شہنشاہ کے پاس کھڑا شخص کی گردن میں لگ جاتا ہے۔ شہنشاہ کے سپاہی اس کے گرد حصار بنا لیتے ہیں اور شہنشاہ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، کی حفاظت کرو جبکہ عثمان اور اس کے جانباز سنتور کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سنتور چلاتا ہوا کہتا ہے جنرل کوچ تمہارا تخت بادلوں کا ہے، سپاہیوں حملہ۔ سنتے ہی سنتور کے سپاہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کنور قیدیوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنتور کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد عثمان میدان میں کود پڑتے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ چوگے اتار پھینکتے ہیں۔ شہنشاہ کو بچانے کے لیے عثمان اور اس کے سپاہی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بڑی تعداد میں سنتور کے سپاہی عثمان کے چند سپاہیوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ سنتور بھی شہنشاہ کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے غدار تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہر طرف قتل و غارت دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تلواروں کے ساتھ ساتھ عثمان کے جانباز تیروں سے بھی ان سپاہیوں کے موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا سماں ہوتا ہے۔ موت کو بالکل قریب دیکھ کر شہنشاہ کا پھوارا ہوتا ہے۔ عثمان جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو انہیں سنتور کے سپاہیوں نے شہنشاہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان بحران کو پکارتا ہے اور اگلے ہی پال پاؤں کے ذریعے ایک نیزہ اٹھا کر بحران کی جانب بڑھنے والے بازنطینی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کو بچانے کے لیے عثمان کا ایک بہت ہی خوبصورت، دلکش اور پرکشش انداز نظر آتا ہے۔ عثمان بھاگتے بھاگتے اپنے سپاہیوں کی مدد سے بالائے منظر پر کود کر جاتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے تلوار جو شہنشاہ کی طرف بڑھنے والے سپاہی کی گردن سے آر پار کر دیتا ہے۔ عثمان کی مہارت دیکھ کر ہرکوس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور عثمان کو دیکھ کر شہنشاہ کے منہ سے بے سختہ نکلتا ہے عثمان کہتا ہے میرے ساتھ چلو شہنشاہ۔ شہنشاہ کے نہ اٹھنے پر عثمان اسے کھینچ کر اپنی طرف کر لیتا ہے اور ایک دام سے شہنشاہ کے آس پاس موجود سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے۔ مزید کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اور شہنشاہ کہتا ہے ہم کیسے نکلیں گے؟ عثمان صاحب جواب میں کہتے ہیں چلو شہنشاہ چلو۔ شہنشاہ کے بار انگار پر موجود سنتور کے سپاہیوں کے تمام وار کھا لی جاتے ہیں۔ بلندی سے نیچے گرنے پر عثمان شہنشاہ کی تکلیف کی وجہ سے کافی دیر زمین پر پڑے رہتے ہیں۔ اسی ہلچل میں ایک بازنطینی کے تیر زہر کوتاہی کو آ کر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تربت ایک دم سے اس کے پاس آ کر اس کا احوال پوچھتا ہے جو کہتا ہے بھائی میں ٹھیک ہوں۔ اگلے لمحے کو بھاگتا ہوا دیکھ کر تربت اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے جبکہ وہ بچانے کے لیے آگے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اسی ہلچل میں آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جو کافی وقت سے عثمان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے عثمان کو کنوز کے ساتھ محل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ منع کرنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اسے اٹھ کر بازندوں پر قہر باندھ کر ٹوٹتا ہے۔ بحران بھی عثمان کی مدد کرتے ہوئے ایک تلوار سے اس کی جانب اچھال دیتا ہے۔ پھر عثمان ایک تلوار شہنشاہ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں جب تک مدد نہیں آتی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ شہنشاہ یہ سن کر شہنشاہ بھی غدار سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ محل کے اندر بھی موجود شہنشاہ کو وفادار سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور وہ شہنشاہ کو بچانے کے لیے باہر کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے مگر اسی لمحے اس کے سامنے آ جاتا ہے کو دیکھ کر سنتور غصے سے کہتا ہے گھٹیا۔ یہ کہتے ہوئے سنتور پر حملہ آور ہوتا ہے اور جلدی اپنا خنجر اس کے گلے پر رکھ لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے تم نے ہماری ناموس سے غداری کی تو کہتا ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس پر سنتور کہتا ہے تم مجھے جانے دو گے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان کے سپاہیوں کی آنے کی آواز سن کر کوئی نوز ایک دم سے سنتور کو دبوچ لیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ترک سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سینٹا سنتور سے کہتا ہے کہ تم نہیں بولو گے زندان سے باہر نکال لوں گا۔ اس کو ان سپاہیوں کے سامنے دھکیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو دیر ہو گئی، میں نے غدار کو پکڑ لیا ہے، چلو اسے شہنشاہ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر سے ان میں عثمان کے سپاہی مسلسل سنتور کے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تعداد زیادہ دیکھ کر شہنشاہ عثمان سے کہتا ہے
نہیں میں اور نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ عثمان صاحب کہتا ہے ہم ڈٹے رہیں گے، لیکن وہ سپاہی کہاں ہیں جو آپ کے ساتھ تھے؟ اس پر شہنشاہ کہتا ہے جس نے حملے کی منصوبہ بندی کی اسے بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ طویل جنگ کے بعد سنتور کے تمام سپاہیوں کو سپایا جاتا ہے۔ شہنشاہ کے سپاہی دم سے وہاں کر کچھ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ادھر ترکت بھی سنتور کو لے کر وہاں جاتا ہے۔ سنتور کو دیکھ کر شہنشاہ غصے سے کہتا ہے ہمارا پٹا کس کے ہاتھ میں؟ بولو کتے۔ تو سنتور ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ سب ہو جانے کے بعد بھی تمہاری موت رکے گی نہیں، تخت اپنے حقیقی مالک کے پاس جائے گا۔ یہ سن کر شہنشاہ غصے سے کہتا ہے تم بولو گے؟ ضرور بولو گے۔ سپاہی اسے زندان میں لے جاؤ، اتنا مارو کہ یہ منہ کھول دے۔ شہنشاہ عثمان سے کہتا ہے میں اپنے محل میں آپ کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ عثمان تو کہتا ہے آپ نے دعوت دی ہے، اچھا ہے، کیونکہ ہم بغیر دعوت کے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اپنی تلواریں پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف جنی شہر کا بازار آباد ہو جاتا ہے اور دکاندار اپنی اپنی نئی دکانوں میں سامان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بازار میں موجود بینگی خاتون ظاہراً غصے میں عائشہ سے کہتی ہے میں بازار سے دور جگہ کیوں دی؟ عائشہ خاتون کہتی ہے خاتون یہ ذاتی نہیں ہے، ہم نے سامان کے مطابق دکانیں دی ہیں اور یہ آپ کی جگہ ہے۔ اس پر بینگی خاتون کہتی ہیں میں یہ جگہ نہیں چاہتی، ہم نے بہت محنت کی ہے، ہمیں سامنے والی دکانوں میں سے ایک دکان دیں۔ بینگی اور عائشہ خاتون کو غصے میں دیکھ کر ملان خاتون بھی پوچھتی ہیں خواتین یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پورے بازار میں صرف آپ ہی کا شور ہے۔ تو بینگی خاتون کہتی ہے تو پھر آپ نے ہمیں بازار سے دور دکان کیوں دی؟ جواباً ملان خاتون کہتی ہے بینگی خاتون ہم نے دکانیں منظم کی ہیں، ہمیں نظام کی ضرورت ہے۔ پھر ملان خاتون کہتی ہے نتیجہ برکت ہے، مجھے سامان کے بارے میں بتائیں گے، امید ہے انشاءاللہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ سن کر چچا خاتون نے سامان دکھاتی ہے ہم نے سامان تیار کیا ہے، ملان خاتون وہ اچھی حالت میں ہے۔ پھر ملان خاتون چچا کا تعارف کرواتے ہوئے بالا سے کہتی ہے یہ بینگن خاتون کی بیٹی ہے۔ اس پر بالا خاتون سے خوش آمدید کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی خواتین آگے بڑھ جاتی ہیں۔ خاتون نے دیکھتے ہوئے کہتی ہے آپ پر اعتماد کیا اور جہاں آئے ہیں ہم باجے کے مقابلے میں اتنے تاجر نہیں ہوں گے، جان امید ہے۔ اس لمحے کے گھوڑے پر سوار ایک مخمور بازار میں داخل ہوتا ہے اور اس کی نظریں چچا خاتون پر ٹھہر جاتی ہیں، جبکہ دوسری جانب بیندرے وقتاً آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بیندرے کہتا ہے اس نے اس بازار کو تیار کیا ہے، لیکن یہ آگے کوئی کیوں نہیں آئے؟ یہ سامان کون خریدے گا؟ اس نے بیرون ملک قاصد بھیجا ہے۔ تو اکتم کہتا ہے عثمان صاحب کے یہاں بازار لگانے کی ایک وجہ ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بیندرے کہتا ہے ہمیں ہونا چاہیے، لیکن صرف اس صورت میں جب یہ ہمیں سوگوت دے گا، یعنی سونا دے گا۔ عثمان بھوکا ہے لیکن وہ بہت بڑے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سن کر اکتم پوچھتا ہے کہ آپ سامان نہیں لائیں گے؟ جواباً بیندرے کہتا ہے میں کوئی سامان نہیں لاؤں گا کیونکہ میں یہاں کوئی منافع نہیں کما سکتا۔ تو اکتم کہتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو منافع ہوگا تو آپ اپنا سارا سامان اس بازار میں لے آئیں گے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اور الفاظ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر باتور بینگی خاتون کے پاس آ کر ان کے گلے لگ جاتا ہے اور بینگی خاتون اس سے کہتی ہے میرے بہادر بھائی، میری اماں نے تمہیں میرے پاس چھوڑ دیا تھا، تم بہت سے دیہاتوں میں گئے مگر تمہیں کبھی دلہن نہیں ملی، میں تمہارے لیے دلہن ڈھونڈوں گی، میں تمہاری شادی کروں گی۔ جواباً باتور کہتا ہے اس کی فکر مت کریں بہن، اب جانے کا وقت ہے، عثمان صاحب نے حکم دیا ہے مکتم بے کے حکم سے فوج کی حفاظت کریں۔ یہ دیکھ کر بیندرے اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ اس کا تعاقب کرو۔ دوسری طرف قسطنطنیہ محل میں شہنشاہ عثمان کو چھوڑ کر سب کو باہر بھیج دیتا ہے اور پھر عثمان سے کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم جو جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم بات وہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں جان پائیں۔ یہ سن کر شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم میرے لیے ایسے کیوں کر رہے ہو عثمان؟ کیوں چاہتے ہو کہ میں تخت پر رہوں؟ بہتر نہ ہوگا کوئی اتنا تجربہ کار تخت سنبھالے، میری بیٹی اوفیلیا یا پھر خاندان کا کوئی اور؟ تو عثمان کہتا ہے ہم ایک طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں، بہت سے بہادر زمین کے نیچے چلے گئے، آپ لڑنا جانتے ہیں دلہنوں کو نکوس، لیکن آپ کی موجودگی امن کی حمایت کرتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں کتنا بدقسمت ہوں کہ دوست مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور دشمن مجھے ان سے بچا رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے نہیں، آپ واقعی ایک خوش قسمت آدمی ہیں، آپ نے مجھے ایک دوست کے طور پر رکھا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں عثمان صاحب، لیکن کیوں وہ مجھے نیند میں ہی کیوں نہیں مار دیتے جو آپ نے؟ عثمان کہتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ پہلے اپنے تخت سے دستبردار ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے تخت پر کس کی نظریں ہیں؟ اگر آپ کو یہ کمزوری دکھائیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے تخت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اگر آپ مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے عثمان تم کیا کہہ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو عثمان ایک نقشہ شہنشاہ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے ان سے قسطنطنیہ آنے والا کاروان یعنی شہر سے گزرے گا، میں وہاں ایک بڑا بازار لگاؤں گا، بہتر کمانڈر سے سامان خریدیں گے، البتہ میں خود اس تجارت کو سنبھالوں گا۔ اس پر شہنشاہ طائر اور ترکوں کے سامان کی ہم مانگ ہوں گے، مجھے قبول ہے، لیکن آپ معمول سے کم قیمت مقرر کریں گے، اس کے علاوہ آپ کا کارواں کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، جو آپ نے سامان کیا تھا آپ پہلے سے بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن